ادھر کی بات ادھر کرنے والے کو چگل خور کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چگل خور پر جنت کی خوشبو بھی حرام۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بدترین گناہ ہے توڑنا، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، لوگوں کے درمیان جدائی پیدا کرنا۔ میرے بھائی، ہمارے جو صوفیہ لوگ ہیں نا، اللہ والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی کا کلر آدمی کو صوفی بنا دیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کالے پیلے کپڑے آدمی کو صوفی بنا دیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں قبرستان میں بیٹھ کر کے حقو کرنا آدمی کو صوفی بنا۔ نہیں میرے بھائی، جب تک کہ آپ مغز اسلام پر اور سچے دین پر عمل نہیں کرتے اور آپ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق سے پیار نہیں کرتے، تب تک آپ صوفی نہیں بنتے۔ صوفی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، صوفی کبھی توڑنے کی بات ہی نہیں کرے گا، صوفی ہمیشہ جوڑنے کی بات کرے گا۔ جو امت کے وہ لوگ، لیکن امت کے وہ لوگ جو امت اجابت میں ہیں، امت کے وہ لوگ جو خوش عقیدہ ہیں، امت کے وہ لوگ جو صحیح العقیدہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے تو صوفی کبھی توڑنے کی نہیں جوڑنے کی بات کرے گا، بلکہ صوفیہ کے یہاں احتیاط یہاں تک ہے مخلوق خدا کے لیے کہ حضرت بابا فرید ملت و دین، بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس ایک مرید آیا، اب مرید آ کے کہتا ہے کہ حضور میں لوہار ہوں اور میں نے سوچا کہ پیر کو کوئی تحفہ دینا چاہیے، تو میں ایک قینچی بنا کے لایا۔ بابا صاحب نے فرمایا تو لوہار ہے تو صرف قینچی بنانا جانتا ہے، تجھے سوئی بنانا نہیں آتی؟ حضور وہ بھی جانتا ہوں۔ کہا بابا ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارے پاس قینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو، سوئی، کیونکہ قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ ہم دو کرنے والے لوگ نہیں، دو کرنے نہیں، ہم تو ایک کرنے ہیں۔ یہ صوفیہ کا نظریہ۔ اور آج ہم غریب نواز کے ماننے والے، غوث پاک کے ماننے والے اور بزرگوں کے ماننے والے، ہم میاں بیوی میں پھوٹ ڈالیں، لڑائی لگائیں، اختلاف پیدا کریں، بھائی بھائی میں جھگڑا پیدا کریں، باپ کو بیٹے سے لڑا دے، بیٹے کو باپ سے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر کی بات ادھر کرنے والے کو چگل خور کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چگل خور پر جنت کی خوشبو بھی حرام۔ ان گناہوں کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں، لوگ اس کے اندر اتنے ڈوب چکے ہیں، جبکہ چگل خوروں پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی۔ اور چگل خوری کیا ہے؟ اتنا سن کر کے کہہ دیا نا کہ آپ کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا، یہ چگل خوری۔ آپ کتنا ہی بڑا بھائی خوبصورت لباس پہننے، کتنی اچھی داڑھی تراش خراش کرنے، حضور کہہ رہے ہیں تجھ پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ بھائی جان، تجھ پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ایک مجھے بہت پیاری بات یاد آئی کہ لوگ انسان ہو کر، علم والے ہو کر، عبادت گزار ہو کر، فرائض واجبات کی پابندی کر کے چگلیاں کرتے ہیں، اس سے تو اچھا وہ بھیڑیا تھا جو بھیڑیا ہو کر چگل خوری سے بچتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، اچھا یہ جو پورا قصہ ہے نا سورہ یوسف کا، وہ بھی چگل خوری سے ہی شروع ہوتا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا، خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد ابا کو بتا رہے تھے خواب، ابا نے کہا یہ کسی کو مت بتا، اور خاص طور پر تو اپنے بھائیوں کو مت بتا، اللہ اخوتی کا اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ کیا ہوگا؟ فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدًا، مجھے یہ ہے کہ وہ کہیں تیرے ساتھ مکر نہ کرے۔ بھائی لوگ وہاں موجود ہی نہیں تھے جب یہ بات باپ بیٹے میں ہو رہی تھی۔ یہ فتنہ آیا کہاں سے؟ چگلی سے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام یہ خواب بیان کر رہے تھے، ان کی سوتیلی ماں یا ان کی سوتیلی بھابھی، مفسرین نے دونوں کا ذکر کیا، دونوں میں سے کوئی ایک کان لگا کے سن رہی تھی، اور وہ لوگ آئے تو بتا دیا تو انہوں نے کہا او یہ تو بچپنے سے اتنے بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہے۔ اور خواب کیا تھا؟ 11 کوكبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب، ان کو ہو گیا حسد۔ دیکھو بھائی فتنہ کہاں لگا؟ چگلی سے۔ اپنے بچوں کی تربیت میں صرف کھانے سے پہلے نمک چکھنا مت سکھاؤ، اپنے بچوں کو صرف مخرج سے قرآن پڑھنا مت سکھاؤ۔ مخرج سے قرآن تو سکھانا ہی ہے، کھانے سے پہلے نمک چکھنا سکھانا ہے۔ صرف ہاتھ چومنا مت سکھاؤ، یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹا چگل خوری بھی حرام ہے۔ ہم لوگ دکھنے والی تربیت کر رہے ہیں، جو گناہ باطنی گناہ ہے اس سے نہ بچ رہے ہیں، نہ بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ امت کے جھگڑے ختم ہو جائیں اگر چگل خوری ختم ہو جائے۔ میری بہنیں سن رہی تو میں ان کی بھی عورتوں میں بہت عادت ہے،
اور عورتوں کے ساتھ پہلے آج سے 50 سال پہلے علماء کہتے تھے عورتوں میں عادت ہے، اب تو میں مردوں کو بھی دیکھ رہا ہوں. اب مردوں میں صرف جو ہے وہ دنیا کے آوارہ لڑکوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، جن کو مذہبی ہونے کا بڑا غرہ ہے، کچھ لوگ اس میں مبتلا ہے. اور چگل خوروں کی ہمارے یہاں اتنی اہمیت ہو گئی ہے. ہمارے بزرگوں نے کبھی چگل خوروں کو اہمیت. ایک شخص امام اعظم کے پاس آیا، کہا حضرت معتبر ذرائع سے پتا چلا ہے کہ فلاں نے یہ کہا. تو امام اعظم نے مسکرا کے کہا چگل خور معتبر کب سے ہو گئے اسلام میں؟ چگل خور کب سے معتبر ہو؟ وہ تو فاسق و فاجر ہے، وہ تو جہنمی ہے، وہ کب سے معتبر ہو گیا؟ یہ ہے میرے بھائیوں. تو بہرحال حضرت امام غزالی نے سورہ یوسف کی پوری تفسیر لکھی ہے، موجود ہے، وہ اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ آ گیا ہے. تو آپ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مار پیٹ کر ان کو کنویں میں ڈال دیا اور آپ کا کرتا لے کر کے آئے، روتے دھوتے آئے، اور آنے کے بعد ابا سے کہا کہ وہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. اور ثبوت کے طور پہ بھائی لوگ بھیڑیا بھی لے کر پکڑ کے، بھیڑیا جا رہا تھا اس کو پکڑ کے لے کر آئے. نبی جو ہے جانوروں کی بولی جانتا ہے. نبی جانوروں کی، اللہ نے نبیوں کو کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانوروں سے بات کرتا ہے، کر سکتا ہے. ارے میرے بھائی، آپ کہیں گے کہ جب ہر نبی جانور کی بولی جان رہا ہے تو پھر ہمارے نبی کی بھی تو کوئی الگ خصوصیات ہونی چاہیے. میں نے کہا نبی جانوروں کی بولی جانتے ہیں لیکن اپنے نبی تو پتھروں کی بولی بھی جانتے ہیں. ہائے ہائے. آقا فرماتے ہیں میں اس پتھر کو ابھی بھی پہچانتا ہوں. حدیث پاک ہے، مشہور حدیث ہے. میں اس پتھر کو ابھی بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتے. اب میں ایک جملہ یہاں ضرور اضافہ کروں گا. آپ لوگ کیا کہتے ہیں وہ تو 40 سال کے بعد نبی بنے، تو جب نبی 40 سال کے بعد بنے تو وہ پتھر کس پر درود پڑھ رہا؟ ذرا پوچھو تو مسئلہ کیا کہہ رہے؟ نبی پہ درود پڑھا جا سکتا ہے؟ بتائیں نا. ہاں، ہمارے اہل سنت میں یہی ہے کہ مستقل درود غیر نبی پہ نہیں پڑھا جاتا. ہاں، اگر پڑھنا ہے تو اتصال ہونا چاہیے، نبی کے ساتھ پڑھا. یہ بات ہے. تو جب وہ نبی معاذ اللہ نہیں تھے تو وہ درود کس پہ پڑھا؟ اور ایک بات یہ، جب وہ نبی نہیں تھے معاذ اللہ اور ایک عام آدمی تھے تو آخر عام آدمی کے منصب پہ فائز رہ کر ایک پتھر کی بولی کیسے سمجھ رہے تھے؟ ایک پتھر کی بولی کیسے؟ آپ کبھی دماغ لگائیے، ہر چیز میں دماغ لگاتے ہو، کمپیوٹر میں، موبائل، اس میں نہیں لگاتے. یہ حدیث کس کس پر امام سیوطی نے لکھی، امام یوسف نبہانی نے لکھی، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھی، حضرت شیخ عبد الوہاب متقی نے لکھی، بڑے بڑے بزرگوں نے، صاحب کنز العمال انہوں نے لکھی. کیا آقا فرماتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں درود کے باب میں جو چھوٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں نا، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھ پہ درود اور سلام پڑھتا تھا میں اس کو ابھی بھی پہچانتا ہوں. میں یہاں پہنچ کے یہ بھی کہتا ہوں اگر نبی سے پہچان بنانا ہے تو نبی پہ درود پڑھنا شروع کرو. جب پتھر پہچان بنا لیتا ہے تو بشر کیوں پہچان نہیں بنا سکتے؟ نبی سے پہچان بنانا ہے تو درود و سلام بہترین ذریعہ ہے. اسی لیے آقا پہ درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو. تو بات دور نکل گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا، پکڑ کے لائے بھیڑیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو دیکھا، بھیڑیے سے. اب یہ بچے جو آپ کے کھڑے ہیں شہزادے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں او بھیڑیے، تو نے میرے معصوم کو کھا لیا، میرے معصوم پہ تجھے رحم نہیں آیا؟ تو بھیڑیے نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں آپ نبی ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یوسف بھی نبی ہے. اللہ نے جانوروں پہ حرام کیا ہے کہ وہ نبی کا گوشت کھائیں، نبی کا جسم کھائیں. جب آپ کا یوسف نبی ہے، صدیق ہے، تو میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں جبکہ وہ نبی ہے؟ نبی کو جانور نہیں کھا سکتا، نبی کو مٹی نہیں کھا سکتی، تو نبی کا تو جسم ہی وہ ہوتا ہے نا. اس کا مطلب جانور کو بھی پتا ہے عام بشر الگ ہے، نبی کی شان الگ ہے. جانور کو ہی پتا ہے، مٹی کو ہی پتا ہے، اس کو سب کو نہیں کھاتے، یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں. تو بہرحال بھیڑیے نے کہا کہ جانور پر تو حرام ہے. ایک بات یہ بھی یہاں سے کہہ دوں، امام غزالی نے کہاں تک انصاف کیا، میں تو ان کے علموں پہ اعتماد کر رہا ہوں، لیکن اتنا مجھے خیال آیا جب پہلی مرتبہ پڑھا، تو میں کئی بار 50 جگہ اس کو بیان بھی کر چکا ہوں، لیکن جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو میں رک گیا کہ یا اللہ، بھیڑیا ہو کر اس کو حرام و حلال کا خیال. بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ جانور پر حرام ہے کہ وہ نبی کا گوشت کھائے، میں نبی کو کیسے کھا سکتا؟ کیا بھیڑیے سے بھی مسلمان غیر گزرے ہو گئے؟
بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ نبی کو کھانا حرام ہے، میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ آج مسلمان حرام و حلال میں کوئی تمیز ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمارے بچے غدار ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ بچوں کو کھلایا کیا ہے وہ تو چیک کرو، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی پیٹ میں کیا ہے وہ تو چیک کرو، ہماری بیٹیاں غدار ہو رہی ہیں تو بیٹیوں کو کھلایا کیا ہے وہ تو چیک کرو۔ میں نے کئی بار لوگوں کو کہا مسلمانوں کا اگر لقمہ درست ہو جائے، صرف پیور حلال ہو جائے، انشاءاللہ 90% اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی، 90%۔ کھا کے دیکھو حلال۔ بہرحال اس بھیڑیے نے کہا کہ حضرت میں نے نہیں کھایا، تو حضرت یعقوب نے کہا علیہ السلام پھر کیا ہوا بتا؟ جب تو نے نہیں کھایا تو تجھے تو پتا ہوگا نا کیا ہوا؟ بھیڑیا کہتا ہے مجھے سب معلوم ہے کیا ہوا ہے، بتاؤں گا نہیں۔ دیکھ رہی، نبی کو کہہ رہا ہے نہیں بتاؤں گا، اور جو ہم سے پوچھتا ہم چگلی کے لیے بتاتے جاتے ہیں تاکہ اس کی نظر میں اچھے بن جائیں۔ مخلوق کی نظر میں اچھے بننے کے لیے خالق کی نظر میں برے بن رہے ہو، کیا سودا کر رہے ہو میرے بھائی؟ کون سا سودا کر رہے ہو؟ جٹھانی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے دیورانی کے پاس وہ دیورانی چگلی کر رہی ہے، اللہ کی نظر میں بری ہو رہی ہے، جٹھانی کی نظر میں اچھی ہو رہی ہے۔ آپ کو بتاؤں، بھائی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے جب وہ دوسرے بھائی کی چگلی کر رہا ہے اور اللہ کی نظر میں برا بن رہا ہے، تو تجھے جنت اللہ سے لینا ہے کہ بھائی سے لینا ہے؟ تجھے جنت اللہ سے لینا ہے کہ جٹھانی سے لینا ہے؟ تجھے جنت دوستوں سے لینا ہے کہ اللہ سے لینا ہے؟ میرے بھائیوں، مخلوق کی چاپلوسی کے چکر میں کبھی خالق کو ناراض نہیں کرنا، اور مخلوق تو پھر مخلوق ہے، موسم بدلنے میں ٹائم لگتا ہے، مخلوق کا ذہن بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ اللہ ہے، اس سے وفا کرو جو خالق وفا ہے۔ پوری مخلوق ناراض ہو جائے پرواہ نہ کرنا، خالق کو کبھی ناراض نہیں۔ خالق وہ روزی دینے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھیڑیے سے کہتے ہیں جب تو نے نہیں کھایا تو ہوا کیا وہ بتا؟ کہا حضور سب جانتا ہوں، سب میرے سامنے ہوا، بتاؤں گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ اگر بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی، میں بھیڑیا تو ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، بھیڑیا چگلی سے بچا۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ اللہ کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی، جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا ویسے یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بھائیو، بھیڑیا چگلی سے بچتا ہے تو جنت میں جاتا ہے، اگر انسان تو چگلی سے بچنے لگے تو اللہ تجھے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ حدیث بہت طویل ہے، وقت کافی ہو گیا، اس لیے میں اپنی گفتگو یہیں پہ تمام کرتا ہوں۔ کسی موقع پہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔